السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 13 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 12 تک تفسیر پڑھ چکے تھے، تو آج مزید ایک آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیت مبارکہ 13 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذناهم میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ ٹرانسلیشن۔ ومن الذین، اور وہ ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارى بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم لیا تھا ہم نے ان سے بھی پختہ عہد، فنسوا حظا مما ذکروا به تو وہ بھول گئے تھے ایک حصہ اس میں سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة تو ڈال دی ہم نے درمیان ان کے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اور ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالی باوجہ اس کے جو تھے وہ کرتے۔ تفسیر آیت مبارکہ 13 سے، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں 12 نقیب 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، ان کو قوت دیتے رہو گے، یعنی کہ ان کے قوت بازو بن کر ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو اس کا پھر فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو اس کے بعد کفر کرے گا، انکار کر دے گا، تو تحقیق وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو نبھانے کی بجائے انہوں نے اس میثاق کو توڑ دیا، اس مضبوط عہد کی انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہ کی۔ جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو انہوں نے اس میں بالکل بھی پاسداری نہ کی، انہوں نے بلکہ اپنی منمانی کی۔ زکوٰۃ کی بجائے انہوں نے بخل کی راہ اختیار کی اور قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری کے پیچھے اور حرام خوری کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانے کی بجائے انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ایمان لانا تو درکنار، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے انبیاء کو ناحق قتل بھی کر دیا، جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، اور بارہا یہ جو موضوع ہے ریپیٹ ہو چکا ہے کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ یہ ایک ایک دن میں کئی کے انبیاء کو شہید کر دیتے تھے۔ جو اتنا پختہ عہد ان سے لیا گیا تھا انہوں نے ایک شک کو بھی پورا نہ کیا، ہر طرح سے انہوں نے مخالفت کی۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پختہ عہد توڑنے کے سبب اس کا ان کو کیا سزا دی؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ پھر مزید کیا سزا دی؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔
اور پھر مزید وہ کیا کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ تحریف کر ڈالتے تھے، یعنی کہ جو بات ان کو کہی جاتی اس کو پہچاننے کے باوجود اس کی جگہ سے بدل دیتے، اس میں تحریف کر دیتے۔ اور تحریف کیسے کی جاتی ہے، معنوی بھی اور لفظی بھی، جیسا کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم لوگوں نے جب دروازے سے داخل ہونا ہے تو حتتن کہنا ہے، لیکن انہوں نے حنتتن کہا۔ اور بھی بہت سارے مقامات پہ انہوں نے تحریف کی، اللہ کے حکم کو بدل کر اپنی منمانی کی۔ اگر کہا گیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے کے دن، تو اس میں بھی انہوں نے تحریف کر کے ہیلا سازی سے انہوں نے اپنا کام سیدھا کیا۔ پھر مزید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، آپ کے آخری نبی ہونے کی، آپ کے سچے نبی ہونے کی، اس کو بھی انہوں نے بدل ڈالا، تحریف کر کے لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا کر دیے کہ جس نبی کی بشارت دی گئی تھی تم لوگوں کو، یہ نبی یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور نبی ہیں۔ اس طرح کی چال بازیاں کر کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دینا، یہ ان کا روز روز کا کام تھا۔ پھر مزید ان کی کیا خامیاں تھیں، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ انہوں نے اس کو فراموش کر دیا، بلا دیا جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اس سے کیا مراد، یعنی کہ ان کو تورات کے جو احکامات تھے، جو ان کے اندر ان کو تعلیمات دی گئی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اپنی منمانی کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یا پھر زانی کی جو سزا تھی، یا پھر سود کو حرام سمجھنا۔ اللہ رب العزت کے جو احکامات تھے، جو اسلام کی تعلیمات تھیں، ان کو چھوڑ کر اپنے منمانے لوگوں کو فتوے دینے لگے۔ اس پر بھی بہت سارے یہ پیسے بٹورتے۔ ان لوگوں نے تورات میں بھی تحریف کی، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید جو ان کو کتاب عطا کی گئی، اس میں بھی انہوں نے تحریف کی، منمانے جو دین تھے وہ اپنائے۔ جو احکامات ان کو قرآن مجید میں دیے گئے تھے ان کو چھوڑ کر اپنی پسند کے دین کو اپناتے۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا سزا دی کہ ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کا کیا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ بندہ مومن کو ہر وقت اللہ کی رحمت کی ضرورت رہتی ہے، لیکن جب انسان حدود کراس کرتا ہے، اپنی مقصد حیات کو نہیں پہچانتا، تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ لعنت کر دیتے ہیں۔ پھر مزید ان کو کیا سزا دی گئی کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کے سخت ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو حق کی قبولیت تھی اس سے وہ محروم ہو گئے، کیونکہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، دل و جان سے اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے برعکس جب انسان ہٹ درمی پہ اترتا ہے تو نہ اس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، تو ایسا شخص بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے اندر آپس میں محبت و الفت پیدا ہونے کی بجائے خود غرضی، مفاد پرستی، سنگ دلی آ گئی۔ تو جس قوم میں یہ چیزیں آ جائیں، جس قوم میں یہ چیزیں رائج ہو جائیں، تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ایسی قوم پھر یقیناً اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہے ہیں، ان کو اطلاع دے رہے ہیں کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ تم ہمیشہ جانتے رہو گے، تمہیں ہمیشہ ان کی طرف سے اس چیز کی خبر ملتی رہے گی، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، خیانت کی، کہ ان میں خیانت بہت زیادہ ہے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے خیانت اور بدعہدی کا ظاہر ہونا عام سی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی خیانت کار ہیں، مگر تھوڑے ان میں سے۔ ان تھوڑوں سے کیا مراد ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور بہت سارے جو ان کے علماء تھے وہ اسلام قبول کر کے صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، تو ان کے علاوہ باقی سب اکثریت کے اندر خیانت پائی جاتی تھی، نہ ان کے اندر عہد کی پاسداری تھی، نہ کسی اور بات کا لحاظ۔ ادھر عہد لیا جاتا، پھر عہد شکنی کرتے، پھر کسی نہ کسی بات پہ ان کو بٹھایا جاتا، سمجھایا جاتا اور ان سے عہد لیا جاتا، لیکن پھر عہد کو توڑ کر اپنی مرضی کرتے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو نہ کھپائیں، کیونکہ ان کی جو
روش بن چکی ہے، انہوں نے اپنی اس غلطی سے باز نہیں آنا، تم لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، کیونکہ جس شخص سے توقع ہوتی ہے کہ اس نے سدھر جانا ہے، اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے خود کو سنوارنا ہے، اس کو سمجھانے کا، اس کی اصلاح کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا شخص بھی مزید نکھرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اندر ہٹ درمی تعصب کے پردے پڑے ہیں، وہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ان کو سمجھانا بے فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو، ایسے لوگوں کو اگنور کرو، ان کی پرواہ نہ کرو، مزید کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو دوست رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی اہم ریکویسٹ کہ آپ لوگ عربی ٹیکسٹ کو بھی بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کچھ بہنیں تو ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں اور کچھ بہنیں زبر زیر کی بہت مسٹیک کرتی ہیں، یعنی کہ زبر زیر حروف کو لمبا کر جاتی ہیں، اور کچھ بہنیں الفاظ کو ہی غلط پڑھ جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو اس کی طرف دھیان دیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے آیت کہ آپ لوگوں کو اچھی سے سمجھ آ جائے اور آپ کو اچھا پڑھنا آئے، لیکن وہی غلطیاں بار بار ہو رہی ہیں، تو نیکسٹ ٹائم اس کا خیال رکھیں، لیسن سے ہٹ کر بھی اس کو 4-5 دفعہ پڑھ لیا کریں عربی ٹیکسٹ کو، تاکہ لیسن سناتے وقت جو مسٹیک ہوتی ہیں وہ نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی طرف سے جو سوال تھے کہ کیا جب پردے کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی اس وقت صرف ازواج مطہرات کو ہی پردے کا حکم تھا یا کہ باقی عورتوں کو بھی، تو ان تمام سوالوں کے جواب سورۃ الاحزاب میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے، آیت مبارکہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اور کس کو؟ والنساء المؤمنین، اور تمام مومنین کی عورتوں کو فرما دیجئے کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا صرف ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ مومنین کو کہہ کر کہ تمام مومنین کی عورتوں کو۔ تو جو آپ کے سوال تھے ان سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورت ایمان کا دعویٰ کرنے والی ہے وہ اس سوال کبھی بھی نہیں کرے گی۔ کیا ایکسٹریم پہ نہیں چلنا چاہیے؟ اور دین اتنا سخت بھی ہے نہیں، جیسا کہ اور بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ دین میں اتنی تنگ نظری نہیں ہے، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، یا پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہی چیز نظر آتی ہے کہ جو یہود و نصارہ نے کیا تھا، من مانا دین اپنایا تھا۔ تو آج ہم بھی دین کے مطابق چلنے کی بجائے دین کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو اسی لیے بھی اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کا سوال تھا کہ کیا اس وقت سبھی عورتیں پردہ کرتی تھیں یا کچھ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں؟ تو دیکھیں، جو واقعی اپنے آپ کو مومنین کہلانے والی ہیں وہ یقیناً تمام کی تمام عورتیں پردہ کرتی تھیں، تمام صحابیات پردہ کرتی تھیں، اور پردہ کرنے والی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور جن سے پردہ کیا جاتا تھا وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اگر وہ اتنا خیال رکھتے تھے پردے کا، تو پھر ہم لوگ اتنے گئے گزرے دور میں رہ رہے ہیں اور اتنے کمزور ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ پردے کا اہتمام کریں۔ پھر آپ لوگوں کا مزید سوال تھا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بازار میں ہم جاتی تو اپنے اوپر چادر چہروں پہ ڈال لیتی۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں یہ سوال ہے، یہ حج کے موقع کا ہے کہ عموماً احرام کی حالت میں عورت نقاب وغیرہ نہ اوڑھے، اپنا چہرہ کھلا رکھے، لیکن جہاں گیدرنگ ہو، مرد حضرات ہوں، تو پھر عورت پہ پردہ فرض ہے۔ یہ اس وقت کا یعنی کہ واقعہ ہے کہ اما جان عائشہ فرماتی ہیں کہ جب قافلے آتے تو ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتی، یعنی کہ گھونگھٹ کر لیتی تاکہ پردہ کر سکیں۔ تو جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانپے گی، وہ بھی بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا نہ فرماتی، وہ پھر یہی کہتی کہ قافلے آتے تو ہم اپنے چہروں کو ایسے ہی کھلا رکھتی۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتی ہیں، جب کافرے چلے جاتے تو پھر ہم اپنا چہرہ کھول لیتے ہیں۔ تو آج ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آپ لوگوں کا مزید سوال تھا کہ کزنوں سے پردہ کے حوالے سے دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں ہمیشہ کہ جس سے زندگی کے کسی بھی حصے میں نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، تو اس سے پردہ فرض ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے پردہ فرض ہے۔ جیسا کہ دیکھیں بہنوئی ہے تو بہن کے ہوتے اگرچہ یعنی کہ دوسری بہن اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ نہ کرے اگر بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی مرد کے نکاح میں بھی دوسری بہن کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خالہ اور بانجی ہیں، اسی طرح پھر پھپھو اور بھتیجی ہیں۔ تو عموماً آپ کے سامنے بھی بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ پھپھو کے ہوتے ہوئے تو نکاح نہیں، لیکن اللہ نہ کرے پھپھو اگر نہیں رہتی تو پھر اس کے نکاح میں، اس مرد کے نکاح میں بھتیجی کا نکاح کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس مرد کے نکاح میں بھتیجی دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح خالہ بانجی، خالہ اگر نہیں رہتی تو بانجی کو اس مرد کے نکاح میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر کزنوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دو کزنوں کے آپس میں شادی ہو جاتی ہے، تو یہ اسلام میں جائز ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو، جو کہ اس وقت ان کی یعنی کہ یہ رسم تھی، اس کو ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے دکھایا۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ کئی رسم و رواج کو اس نے ختم کرنا تھا، یعنی کہ اس کی جو حکمت تھی اس نکاح کی، بہت سارے جو ان کے اندر خباثتیں تھیں اس کو ختم کر کے اس کو جائز کر کے دکھانا تھا، اور آپ سب نے اپنے گھر سے اس چیز کی ابتدا کی۔ تو جو لوگ اس میں چیم گویاں کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے لیے راہیں صاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ایکسٹریم پہ نہیں چلنا، دین اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ دین سخت واقعی نہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو خود سخت کر لیا ہے۔ جب ہمارا دل نہیں کرتا اس کی پابندیوں کو پورا کرنے کو تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دین اتنا سخت نہیں ہے، دین میں اپنی بھی منمانیاں کر لینی چاہیے۔ یہ کچھ تو یہود و نصارہ نے کیا تھا، جن کے ہم واقعات بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں، اور سب سے زیادہ واقعات قرآن میں انہی کے ہیں۔ اور بتانے کا مقصد کیا تھا اللہ رب العزت کا بار بار ان کے واقعات کو، کہ جو کام انہوں نے کیے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، ملعون قرار پائے، تو امت محمدیہ ان چیزوں سے ہٹ کر رہے، امت محمدیہ ان چیزوں سے باز رہے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکے۔ اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کہا گیا۔ لیکن بہترین ہم تب ہوں گے جب ہم احکام و مسائل پہ عمل کریں گے، ایسا نہیں کہ منمانہ دین اپنائیں، جہاں دل کیا عمل کر لیا، جہاں دل کیا تو اس کو چھوڑ دیا یا اس میں اپنی مرضیاں کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر مزید کوئی اس میں کنفیوژن ہو تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔